یا ایھا الانسان، اے انسان۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہاں فرمایا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان۔ دنیا زمانے میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے کسی جگہ کے کسی دھرم کے ہوں، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈال دیا کہ تو اپنے رب کو بھول گیا؟ تیرا رب جو بڑا کرم والا ہے، بڑے رحم والا ہے، بڑے انعام والا ہے، بڑا دیالو ہے، کرپالو ہے، جو تیرا رب ہے، تجھے کس چیز نے فریب میں ڈال دیا کہ تو رب کو بھول کر دوسری طرف جاتا ہے؟ تو اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتا، اپنے محسن کو، احسان کرنے والے کو نہیں پہچانتا۔ کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے وجود بخشا، اللہ نے تجھے پیدا کیا، اللہ نے تجھے انسان بنایا۔ خلقک، تجھے پیدا کیا، فسواک، اور اللہ تعالی نے تیرے جسم کو بہترین بنایا۔ فعدلک، اللہ نے تیرے جسم کے جو حصے بنائے، اعضاء بنائے، پارٹس، ان کو کتنا مناسب بنایا۔ جیسے انسان ہے، اس کے ہاتھ پیر، اس کا سر، اس کی آنکھیں، اس کی ناک، اس کا منہ، اس کا دانت، پورا جسم، ٹانگیں، ہاتھ پیر، جو اعضاء ہیں، جو پارٹس ہیں، پارٹس آف دا باڈی، جو پارٹس ہیں، اللہ نے سب کو کیسا مناسب بنایا کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہا ہے۔ اگر کسی کی ناک بڑی لمبی ہو جائے، اگر کسی کے کان بڑے لمبے لمبے ہو جائیں، اگر کسی کے ہاتھ بڑے لمبے لمبے ہو جائیں، اگر کوئی بے ڈھنگا سا ہو جائے، دیکھنے میں بھی برا لگے، لیکن اللہ تعالی نے پیدا بھی کیا اور تمام اس کے اعضاء بنائے۔ دل بنایا، جگر بنایا، معدہ بنایا، پھیپڑا بنایا، گردے بنائے، دماغ بنایا، بھیجا دیا۔ پورے جسم کے اندر اللہ تعالی نے اعضاء بنائے۔ جو مین آرگنس ہیں، جو بڑے بڑے اعضاء ہیں، جیسے دل ہے، دماغ ہے، اور پھر ہماری جو جتنی ہمارے پیٹ کے اندر جتنی آنتیں ہیں، چھوٹی بڑی آنتیں ہیں، پھر رگیں ہیں جن میں خون دوڑتا ہے، پھر نسیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو کتنا بہترین بنایا ہے کہ دیکھنے میں بھی اس میں کتنا اچھا لگتا ہے۔ آکسیجن کیسے جائے گا ہمارے جسم میں، واپس جو گیس نکلے گی وہ کیسے نکلے گی، سارے انسان کے جسم کا جو سسٹم ہے، بلڈ ہے، خون ہے انسان کا، اللہ نے کیسے بنایا، خون کے اندر کیا کیا چیزیں بنائیں۔ جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جانتے ہیں، جو میڈیکل پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انسان کا بلڈ کیسا ہے۔ ہم نے تو دیکھ لیا یہ بلڈ ہے، خون ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا بھئی ہوموگلوبین ہے، کوئی کہتا ہے پلیٹلیٹس ہیں،
کہ بھئی تمہارا ڈینگو ہو گیا، تمہیں چکن گنیا ہو گیا، تمہارے بلڈ میں پلیٹلیٹس کم ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ سب خون کی تو بیماریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو سر سے پیر تک، اور یہ جو ہمارے جسم کے بال ہیں یہ بیکار نہیں ہیں، یہ بھی ہمارے جسم کے اندر توانائی اور آکسیجن اور طاقت اور روشنی بھیجتے ہیں۔ یہ جو ہمارے مسامات ہیں جس سے پسینہ نکلتا ہے آپ کا، جب آپ کا پسینہ نکلتا ہے سارے جسم میں، کہاں سے نکلتا ہے پسینہ؟ یہ جو ہمارے جسم میں مسامات ہیں یہیں سے تو نکلتا ہے۔ تو جہاں سے پسینہ نکلتا ہے وہیں سے تو تازی ہوا ہمارے جسم میں جاتی ہے۔ تو اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے فرمایا اے انسان تجھے اپنے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اپنے آپ کو غور تو کر، تو کیا تھا اور کیا ہو گیا، اور کتنا بہترین اللہ نے تجھ کو بنایا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ نے چاہا تجھے بنایا۔ تو اپنے رب کو پہچان، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان، اپنے محسن کو، احسان کرنے والے کو پہچان۔ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پھر انسان کے لیے اتنی ساری چیزیں بنائیں، اناج بنایا، فروٹس بنائے، ڈرائی فروٹس بنائے، سبزیاں بنائیں، جڑی بوٹیاں بنائیں، اور طرح طرح کے اللہ نے پودے بنائے۔ یہ سب کس لیے؟ ہمارے لیے تو بنائے۔ تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے انسان کی بنائی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے انسانوں نے جوڑ جوڑ کے، دماغ لگا لگا کے بہت ساری چیزیں بنا لی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کو پہچانو، اور پھر اس نے دن بنائے کام کے لیے اور رات بنائی آرام کے لیے۔ ہمارے جسم کی جو مشینری ہے، اگر آپ ایک دن ایک رات جاگ لیں، اگر رات کو نہ سوئیں تو آپ کا جسم دن میں کام نہیں کرتا۔ رات کو سونے کے لیے بنایا، دن کو کام کے لیے بنایا۔ اور جو آپ کا دل ہے نا، اس دل کے سکون اور چین کے لیے اللہ نے اپنا ذکر رکھا کہ تمہیں اگر دل کا چین اور سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، تسبیح پڑھو، نماز پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، توبہ کرو، اللہ کا نام لو، اس سے تمہارے دل کو چین اور سکون ملے گا۔ تو ان سب چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں عبادت کرے، سجدہ کرے، شکر کرے، اور کسی بھی طرح کا گھمنڈ و غرور، تکبر نہ کرے۔ انسان جو ہے نا بھول جاتا ہے، جیسے فرعون تھا نا، فرعون بھی تو انسانی تھا، جیسے نمرود تھا، جیسے شداد تھا، جیسے قارون تھا، جیسے آج کل کے فرعون ہیں۔ تو یہ سارے انسانی تو ہیں، سارے یہ ہیں کون؟ انسانی تو ہیں یہ، لیکن بس ذرا سی طاقت اگر کسی کو مل جائے تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اکڑ مکڑ کچھ نہیں ہے تمہاری، سب آخرت میں کلا بل تکذبون بالدین، تم تو آخرت میں جو حساب و کتاب ہوگا نا، جو انصاف ہوگا، تم اس کو جھٹلا رہو۔ تم دھیان رکھو کہ تمہیں ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو دنیا میں نعمتیں دی تھیں ان کا تم نے صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا۔ آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تندرستی بھی ایک نعمت ہے، تندرستی بھی ایک نعمت ہے۔ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اللہ نے تمہیں تندرستی دی تھی، تم نے اس کی قدر نہیں کری۔ اگر آدمی
تندرستی کی قدر سمجھنا چاہے تو کسی بیمار سے پوچھ لے، کسی بیمار سے پوچھ لے کہ بھائی تندرستی کی کیا قدر ہے، وہ کہے گا بھائی مجھ سے پوچھو تم۔ جو بیمار ہو جاتا ہے نا، اگر کسی کو بخار ہو گیا، کھانسی ہو گئی، سر میں درد ہو گیا، کمر میں درد ہو گیا، کسی کو خدا نہ کرے بڑی بیماریاں ہو گئی، اس سے پوچھیے آپ کہ بھائی تندرستی کیا چیز ہے۔ جو تندرست آدمی ہے وہ قدر نہیں کر رہا، جب بیمار ہو جائے گا جب قدر کرے گا، جب قدر کرنے سے فائدہ کیا۔ حضور نے فرمایا لوگ سوتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں کا مطلب غافل رہتے ہیں، اور جب موت کا فرشتہ نظر آ گیا تو ہوشیار ہو جاتے ہیں، جب ہوشیار ہو گئے تو اب کیا فائدہ ہوا۔ تو حضور نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، اکثر لوگ۔ الصحت والفراغ، ایک تو صحت تندرستی اور ایک فرصت، دو نعمتیں اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے۔ ایک تو تندرستی، جب انسان تندرست رہتا ہے وہ چاہے تو اپنے دنیا کے کام کر لے، وہ چاہے دین کے کام کر لے، وہ چاہے اور بھی بہت سارے کام کر لے۔ تندرستی میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ انسان اگر محنت کرے، محنت سے ہے سب کچھ، عمل سے ہے۔ جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا یقین محکم اللہ پر بھروسہ، پکا بھروسہ اللہ پر، یقین محکم عمل پہ ہم، مسلسل محنت، مسلسل محنت کرو، جتنی محنت کرو گے اتنی کامیاب ہوگے، اور جو محنت نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا فرصت بھی ملتی ہے انسان کو اور تندرستی بھی ملتی ہے انسان کو، لیکن وہ گنوا دیتا ہے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ نماز پڑھ لیں، آپ کے پاس ٹائم ہے نفل پڑھ لیں، آپ کے پاس ٹائم ہے قرآن شریف پڑھ لیں، آپ کے پاس ٹائم ہے کوئی دین کی کتاب پڑھ لیں، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ لیں، کوئی اور اچھے نیک کام کر لیں، آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اس ٹائم کو آپ نے کام میں لگایا، ایسی تندرستی ہے انسان کی۔ تو ہمیں حضور کا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت فکر کرے کہ یہ زندگی جو ہے ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ تندرستی، یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے نا، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھانے کا طریقہ تھا، جو پینے کا طریقہ تھا، جو آرام کا طریقہ تھا، جو بول چال کا طریقہ تھا، کس طریقے سے آپ لوگوں سے برتاؤ کرتے تھے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وہ سب چیز کتابوں میں موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ کھانا پینا، حضور کا فرمان یہ تھا کہ پروردگار میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن میں بھوکا رہوں تیرا ذکر کروں، ایک دن میں کھانا کھاؤں تیرا شکر کروں، ایک دن میں کھانا کھاؤں پیٹ بھروں تیرا شکر کروں، اور ایک دن میں بھوکا رہوں خالی پیٹ رہوں تو تیرا ذکر کروں۔ ایک دن کی بات ہو رہی ہے، ایک وقت کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں پر تو ناشتہ بھی چاہیے، پھر دوپہر کا کھانا، پھر 4 بجے کی چائے، پھر رات کا کھانا، تو ہم تو 4 ٹائم کھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے دن کی بات کر رہے ہیں۔ ایک دن کھاؤں تیرا شکر کروں، ایک دن نہ کھاؤں تیرا ذکر کروں۔ تو بہرحال یہ سب باتیں ہمارے فائدے کی ہیں، اور اگر اس پر کوئی عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس پر بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت اچھا بنایا، مذہب اسلام بہت اچھا مذہب ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو کوئی کمی نہیں ہے، آج بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسلام
ساری دنیا میں ہے. جہاں پر انسان نہیں بھی پہنچا نا وہاں بھی اسلام ہے. اللہ ہے، اسلام کو پھیلانے والا اللہ ہے، میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں. یہ اللہ تعالی رہنمائی عطا کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے.